بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نحم کے سبق نمبر 13، سبق نمبر یہ 7 لکھا ہے، سوری سبق نمبر 13 سورہ نحل کی آیت نمبر 66 تا 128 کی مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج وتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی مشق کو دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ آیت نمبر 89 میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہر امت پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ آیت 91 میں تلقین کی گئی ہے، جب تم قسم کھاؤ تو ان کو مت توڑو جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا چکے ہو۔ آیت نمبر 97 میں بتایا گیا، جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ رکھے گا۔ آیت نمبر 115 میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، تاہم مجبوری میں ان کا استعمال جائز ہو سکتا ہے۔ آیت 128 میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پرہیزگاری اختیار کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، مجوز سوالات کے جوابات متعلقہ آیات کی روشنی میں تحریر کیجیے۔ 9ویں رکوع کی روشنی میں شہد کی مکھی کے حوالے سے کم از کم 5 باتیں تحریر کریں۔ تو سورہ نحل کے 9ویں رکوع میں شہد کی مکھی کے حوالے سے 5 باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ شہد کی مکھیاں پہاڑوں اور درختوں اور مکانوں پر اپنی چھتیں تیار کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں ہر قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہیں۔ شہد کی مکھیاں اپنے رب کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے شکم میں مختلف رنگوں کا شہد نکلتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے شکم سے نکلنے والے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمانبردار اور نافرمان بندوں کے لیے کیا مثال بیان کی؟ تو سورہ نحل کے 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمانبردار اور نافرمان بندوں کے لیے مثال بیان فرمائی ہے کہ 2 شخصوں میں سے ایک شخص جو گونگا ہے، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، کچھ کام نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بھوجا کہیں بھی اسے بھیج دو کوئی بھلائی نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو فلاح پہنچا سکتا ہے، کیا وہ اس دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ہر کام کرنے پر قادر ہے، ہر بات کو بولتا اور سمجھتا ہے، سیدھی راہ یعنی دین اور سیرت صالحہ پر ہو، جو عدل و انصاف کا حکم دے؟ جس طرح ان دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکے تو پھر اللہ تعالیٰ جو معبود برحق ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 3، 11ویں رکوع میں بیان کردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کم از کم 5 نعمتیں تحریر کریں۔ تو جواب ہے کہ سورہ نحل کے 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ نعمتیں مدرجہ ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حال میں پیدا فرمایا کہ وہ اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا، پھر اس انسان کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں اور دل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آرام اور راحت کی جگہ بنایا، گھروں کو آرام اور راحت کی جگہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے جانور پیدا کیے اور ان جانوروں کی کھانوں سے خیمے، تمبو وغیرہ تیار ہوتے ہیں جو ہلکے ہونے کی وجہ سے آسانی اور دوران سفر منتقل ہوتے ہیں۔ بھیڑوں، اون اور اونٹوں کی روؤں اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو اشیاء تیار کیے جاتے ہیں، مثلا جوتے، کرتے، زریں، گرم سویٹر وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کی صورت میں انسانوں کے لیے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، 13ویں رکوع میں وہ آیت تلاش کریں جو جمعہ کے خطبہ میں تلاوت کی جاتی ہے اور اس میں دیے گئے 6 احکامات تحریر کریں۔ تو سورہ نحل کے 13ویں رکوع میں مندرجہ ذیل آیت مبارکہ جمعہ کے روز خطبہ میں تلاوت کی جاتی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کون سی آیت ہے۔ آیت لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اور اگر نہ لکھنا چاہیں تو آپ صرف نمبر دے سکتے ہیں کہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اب ہم جواب کی طرف آتے ہیں، ان احکامات کی طرف جو اس آیت مبارکہ میں دیے گئے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں درج ذیل 6 احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ عدل اختیار کرو یعنی انصاف کیا کرو، احسان کیا کرو یعنی دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمام برائی کے کاموں سے بچو، ظلم و زیادتی سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کہ 15ویں رکوع میں لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی کے ناشکرے لوگوں کی مثال کس طرح بیان کی؟ تو سورہ نحل کے 15ویں رکوع میں لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی مثال بیان فرمائی کہ وہ بڑے امن و اطمینان سے رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں کثرت سے رزق عطا کیا، پھر انہوں نے شکر کرنے کی بجائے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھا دیا۔ سوال نمبر 3، دین کی دعوت کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔
تو دین کی دعوت کا مطلب اللہ عز و جل نے گناہ، نیکی، خیر و بھلائی کی جو چیزیں بتائی ہیں ان کے بارے میں تمام انسانوں کو آگاہ کرنا، برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرنا اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ دعوت دین کا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں تو دین کی دعوت دینا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ کام انجام دیا۔ ہر زمانہ میں اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ اس کے بندے اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لائیں اور صحیح راستے پر چلیں۔ پیغمبروں کی تمام تعلیمات میں عقیدہ توحید کی تعلیم سب سے پہلے اور بنیادی تعلیم تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو راست و حق کی طرف بلانے کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ پیغام پہنچانے اور نصیحت و تلقین کرنے کا تھا۔ دعوت دین کی اہمیت: دین کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے اور اس سے وابستہ اہل ایمان کثیر فضائل و امتیازات کے حامل ہوتے ہیں۔ اس سے دین کی بقا ہے۔ دعوت دین ہی کے ذریعے لوگوں کا اخلاق حسنہ کا پیکر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے فتنہ و فساد کا کلا کما کیا جا سکتا ہے اور اس کی بدولت دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و کرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اسے دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسے سنا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں علم پہنچایا جائے براہ راست سننے والے سے زیادہ اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال گھریلو سرگرمی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں پھل بھی شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت یعنی تازہ پھلوں کے کم از کم 10 فوائد ایک چارٹ پر لکھیں۔ تو آم دل کو تقویت بخشتا ہے۔ آم کا ملک شیک وزن بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ انار خون کی کمی دور کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ سیب کولیسٹرول گھٹا کے موٹاپا کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسٹرابری کینسر کے خلاف مدافعت بڑھاتی ہے۔ آڑو ضروری پوٹاشیم، فلورائڈ اور آئرن سے بھرپور ہے۔ نشواتی فائبر سے بھرپور، نظام کے لیے بہترین ہے۔ انگور شریانوں کو آرام دیتا ہے، دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تربوز دل کی دھڑکنوں کو اعتدال میں رکھتا ہے۔ پائن ایپل جوڑوں کے درد اور جلدی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ سنترا وٹامن سی کی وجہ سے خوبصورتی کے لیے نہایت مفید ہے۔ اچھا، اب ہم منتخب آیات مبارکہ برائے ترجمہ ہم پیش کریں گے۔ کچھ آیات مبارکہ آپ کو پیش کریں گے، آپ ان کے ترجمے کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ ویسے تو پوری صورت کے ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، لیکن ان آیات مبارکہ کو زیادہ توجہ دیجیے۔ اس میں ہماری سب سے پہلی جو منتخب آیات ہے وہ آیت نمبر 69 ہے۔ ہم صرف آیت نمبر بتائیں گے، ترجمہ آپ لوگ جو بک ہے اس میں سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد دوسری ہمارے پاس جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ نحل کی آیت مبارکہ نمبر 75 ہے۔ اس کے بعد تیسری جو آیت ہے یہ آپ دیکھ لیں، آیت نمبر 89۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 اور اس کے بعد آیت نمبر 91 اور اس کے بعد آیت نمبر 92۔ من عمل صالحا آیت نمبر 97، آیت نمبر 98، آیت نمبر 99، آیت نمبر 100، آیت نمبر 114، آیت نمبر 115، آیت نمبر 119، آیت نمبر 125، آیت نمبر 136، 127، 126، 127، 128۔ تو ان آیات مبارکہ کو ترجمے کو بہت اچھی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔